آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے موبائل کے ڈیجیٹل دنیا کے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں، نہ آپ ان سے چھڑوا سکتے ہیں، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ موبائل ان کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، اور آپ کے پاس کوئی اور سولوشن بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی ایک پوری نسل ہے جو دنیا سے جڑی ہوئی ہے لیکن اپنے آپ سے کٹ چکی ہے۔ آپ گھر پر آتے ہیں، آپ کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، ہاتھ میں کوئی موبائل یا ڈیوائس پکڑی ہوئی ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتا ہے، ہنستا بھی ہے، کبھی کبھی اداس ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، کبھی غصے میں آتا ہے اور ڈیوائس کو بھی پھینک دیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو اچھی تعلیم بھی دلوا رہے ہیں، بہت ساری ایسی سہولیات دے رہے ہیں جو آپ کو میسر نہیں تھی، کھانا، کپڑا، مکانی تمام چیزیں بھی موجود ہیں، پھر بھی یہ شخص، یہ بچہ بور ہو جاتا ہے، ناراض رہتا ہے، غصے میں رہتا ہے، بات تمیز سے نہیں کرتا ہے، اور کوئی بات پوچھیں تو بہت سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بات کہتے ہیں تو رونے لگ جاتا ہے، اس کو جواب دینا نہیں آتا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا نہیں آتا، رات کو اس کو نیند نہیں آتی، اپنا فوکس اور توجہ نہیں رکھ پاتا۔ آپ اس سے بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی بات نہ سن رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے۔ اسی پر ایک پوری کتاب ہے جس کا نام ہے دی اینکشیس جنریشن، جوناتھن ہائٹ کی کتاب ہے، اور یہ خود ماہر نفسیات ہے۔ ایکیڈیمک کے لیے بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے اندر کوئی آخری 40-50 پیجز اس بک کے صرف ریفرنسز ہیں کہ کہاں سے اس نے سائنٹیفک انفارمیشن نالج لیا ہے، کس کی بیس پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی ایک پوری ٹیم ہے جس کا اس نے بعد میں شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس کو کمپائل کیا، بہت ساری انفارمیشن کو، اور اس نے اس کو چیک کروایا، اور خود ماہر نفسیات ہے اور اس چیز پر پچھلے کافی عرصے سے کام کرتا رہا ہے۔ تو کتاب بہت اچھی ہے اور پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ جنریشن جس کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ موبائل کی ایڈکٹڈ ہے، وہ یہ کتاب پڑھتی نہیں۔ جو ان کے اوپر والدین ہیں ان کے پاس نہ وقت ہے، نہ ہی اتنی اس چیز کی وہ ضرورت سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی موبائل فون ہمارے بچوں کی زندگی خراب کر رہا ہے یا نہیں۔ اسی بک کو انٹروڈیوس کرتا ہوں اور ایک حد تک سمرائز کرتا ہوں کہ اس کے اندر کہا کیا جا رہا ہے اور آپ اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کتاب کے اندر کچھ 4 چیپٹر ہیں، اور شروع میں ایک بڑی ایموشنل سی سٹوری ہے جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ بچوں کو مریخ پہ بھیجا جا رہا ہے، مارس پلینٹ پہ بھیجا جا رہا ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ کس نے جانا ہے کس نے نہیں۔ تو بچے بہت ایکسائٹڈ ہیں جانے کے لیے، اور ماں باپ کے لیے صرف ایک چھوٹا سا ٹک ہے، اگر وہ ایگری کرتے ہیں تو بچوں کو لے جایا جائے گا، اور بہت سے بچے ہیں ان کو یہ ٹک کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کبھی بھی والدین نے یہ نہیں سوچا کہ اب بچے جب مریخ پر چلے جائیں گے تو وہ تمام فیلنگ جو بچے کو دیکھنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے، اس کو گلے لگانا ہے، وہ اب سیم نہیں رہیں گی۔ بچے خود خوش ہوں گے، وہاں چلے گئے ہیں، ان کی اپنی ہو سکتا ہے کوئی زندگی ہو۔ وہ اس کو کمپیئر کرتا ہے ڈیجیٹل دنیا میں جس کے اندر ہم آپ اس کو ایک موبائل فون، ڈیجیٹل ڈیوائس دیتے ہیں، صرف ایگریمنٹ چاہیے، بہت ساری جگہوں پر ہمیں وہ بھی نہیں کرنا، اور اب بچوں کے پاس دنیا بھر کی وہ تمام انفارمیشن ہے جو ان کے ایج کے لحاظ سے ہو یا نہ ہو۔ یہ اسی طرح ہے، ایک بچے کو آپ ایک کمرے میں بٹھا دیں اور ایک کونے کے اندر آپ فحش مواد رکھ دیں، اسے کہیں کہ یہ کونے والا حصہ ہے، آپ نے ادھر جانا نہیں ہے، اور یہ یہاں اویلیبل ہے۔ یہاں پر یہ آپشن بچے کی زندگی کو متاثر کرے گی ہی کرے گی۔ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ اس مواد کو، اس کیوریوسٹی کو ایکسپلور نہ کرے کہ وہاں پر کیا چیز ہے۔ والدین کو ڈر تھا کہ ایک ظاہری خطرہ ہے، بچے باہر جاتے ہیں، ان کو چوٹ لگ سکتی ہے، ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، ان کو ورگلا سکتا ہے، اغوا کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس سے اگر میں بچانا چاہتا ہوں تو اس کا آسان حل ہے ان کو کوئی ڈیجیٹل ڈیوائس دے دوں اور گھر کے اندر رکھ لوں۔ اب یہ ظاہری طور پہ جو خطرہ تھا اس سے میں نے بچے کو بچا لیا، لیکن کیا واقعی میں نے اس ڈیجیٹل دنیا کے خطرے سے اس کو بچا لیا؟ کیا میں جانتا بھی تھا کہ اس کا خطرہ کیا ہے؟ اب اس کتاب کے اندر اس کے 4 چیپٹر ہیں، جس میں پہلا چیپٹر ہے کہ تکلیف کی اچانک لہر۔ یہ چیپٹر بتاتا ہے کہ یہ تبدیلی اتنی جلدی تھی کہ نہ مجھے پتا تھا کہ میرے لیے کیا خطرہ ہوگا، نہ ہی میرے بچوں کے لیے، اور نقصان دونوں کا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری جنریشن کو یا والدین کو یہ نقصان نہیں ہوا، ہمیں بھی اسی طرح نقصان ہوا ہے، لیکن بچوں کے اوپر جو فرق پڑا ہے ان کی دل اور دماغ اور ایموشنل لحاظ سے، کہ وہ ڈپریس زیادہ ہیں، انگزائٹی میں زیادہ ہیں، وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ایک جنریشن ہے جس کو ہم نے تبدیل کر دیا، جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں تھے کہ ڈیجیٹل دنیا ان کی زندگی میں کیا اثر پڑے گا۔ یعنی آج بھی ماضی کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں امپروو ہو گئی ہیں۔ آج بچے جو ہیں پیدائش ہوتے ہوئے بہت کم بچے ہیں جو مر جاتے ہیں، اسی طرح بچے دوائیوں سے بچا لیے جاتے ہیں، بہت ساری اور تعلیم ہے، یا ان کے کھیلنے کی پاسبلٹیز ہیں، یا کہیں جانا ہے، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، اویلیبلٹی ہے چیزوں کی۔ اس کے مقابلے میں ماضی میں جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، غربت ہے، بیماریاں ہیں،
آج پیسے کا مسئلہ تو اسی طرح رہتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو انسان کے دل اور دماغ کی نشو و نما ہے، اس کی ترقی ہے، اس کی امپرومنٹ ہے، وہ پہلے کے زمانے سے اب کم ہو گئی. یعنی پیسہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جو آپ کے مائنڈ کی، آپ کی ایموشنز کی گرومنگ ہے وہ کم ہو گئی. اچھا، یہ پہلا پارٹ ہے وہ اسی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے جو ہماری جنریشن کے اندر اور ہم سے آگے والی جنریشن کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے، اور اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو زندگی ان کی بہت خراب ہوگی. یہ لوگوں کے ساتھ نہ انٹریکٹ کر سکیں گے، اور اس طرح سے سوشلی طور پر ان کی زندگی ہمیشہ متاثر ہی رہے گی. جو اس کا دوسرا اور تیسرا حصہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کھیل پر جو مبنی زندگی تھی، اور تیسرے حصے میں جو آج کل کی موبائل بیس یا ڈیجیٹل بیس دنیا، ان دونوں کے درمیان کمپیریزن کر کے بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک کھیل کی دنیا ہے جس کے اندر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں بچوں کو سکھا دیتے ہیں. یہاں پر اگر آپ بچے کو باہر گلی میں کھیلنے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، خود فیصلہ کر رہے ہیں، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون دھوکہ دے رہا ہے، کسی کا انتظار کرنا ہے، کسی کے جذبات کو سمجھنا، یہ تمام چیزیں جو وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں. یعنی ایک کھیل کے اندر بچوں کی ایک چھوٹی سی دنیا ہے جس کے اندر وہ لیڈرشپ سیکھ رہے ہیں، ٹائم مینجمنٹ سیکھ رہے ہیں، اسی طرح سیلف مینجمنٹ سیکھ رہے ہیں. یہاں پر وہ کمیونیکیشن سکلز سیکھ رہے ہیں، کس سے کس طرح کی بات کرنی ہے، رویہ کیا رکھنا ہے، میں نے اپنی بات کو کنوے کیسے کرنا ہے، اپنی باؤنڈریز کیسے بتانی ہیں، اور رسپانسبلٹیز کیسے لینی ہے. یعنی وہ تمام چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھ رہے ہیں. اب یہاں سے ایک اچانک ہم نے اس دنیا کو ختم کر دیا ہے جو کھیل میں مبنی تھی، جس میں ان کی گرومنگ ہونی تھی. اب ان کو لے آئے ہیں ڈیجیٹل دنیا میں جس پہ وہ ایڈکٹڈ ہیں، جس پہ ان کی زندگی میں فرق یہ آ رہا ہے کہ آج وہ مختلف گروپس کے اندر ہیں، بہت ساری انفارمیشن ہے، بہت سارے میسیجز ہیں، لیکن اگر ان کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں تو ان کو ایک ایسا شخص نہیں ملے گا جس سے وہ دل کی بات کہہ سکیں، جو ان کی بات کو سمجھ سکے، جو ان کی مینٹل میچنگ کر سکے. اسی طرح ان بچوں کی نیند خراب ہو چکی ہے، بہت زیادہ سوشل میڈیا سے انٹریکشن ہے ان کا، اور اچانک اٹھتے ہیں، موبائل کو دیکھتے ہیں، میسیجز کو دیکھتے ہیں، کسی نے کوئی انفارمیشن تو نہیں دی. ان کا فوکس خراب ہو چکا ہے، یہ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں ریلز کے لیے. ایک کے بعد دوسری انفارمیشن آتے رہے، ایک جگہ پر بیٹھ کر کسی ایک چیز کے لیے یہ نہ وقت دے سکتے ہیں، نہ ہی یہ اس توجہ سے، اس فوکس سے کسی چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اس میں بہت بڑا کردار والدین کا بھی ہے. بور ہونا ضروری ہے بچے کے ذہن کے لیے، ضروری ہے کہ وہ خاموش بیٹھے، کسی چیز کے بارے میں سوچے، اس کے بارے میں ڈیپ تھنکنگ کرے اور اس کا ایک سلوشن ڈھونڈے. لیکن ہم جیسے ہی بچے کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ خاموش بیٹھا ہے یا اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، ہم یا تو اس کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی دے دیں گے کہ وہ مصروف ہو جائے، اور یا ہم اس کو کھانے کی کوئی چیز دے دیں گے کہ کچھ کھاتا رہے، کچھ کرتا رہے، یہ نہ ہو کہیں یہ فارغ بیٹھ جائے. لیکن فارغ بیٹھنا، بور ہونا بچے کی گرومنگ کے لیے ضروری ہے. بڑوں کے لیے بھی ہے لیکن بچوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ شروع کے جو 17-18 سال ہیں اس کے اندر برین اپنے آپ کو آرگنائز کر رہا ہوتا ہے، پیٹرنز بنا رہا ہوتا ہے. پھر ایک ایڈکشن ہے، ایک لت ہے. میں یعنی بچوں کو اگر دیکھتا ہوں تو ان کو پسند ہے اسکرولنگ کرنا، موبائل پہ چیزوں کو دیکھنا، وہ رہ نہیں سکتے، یعنی نشے کی طرح ہو چکا ہے. لیکن آج اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ ایک بچہ ہے اس کو کسی میٹھی چیزوں کا نشہ ہو چکا ہے یا کسی موبائل میڈیا کا، سوشل میڈیا کا ایڈکشن ہو چکا ہے، تو ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ میٹھی چیزیں ہیں یا کوئی ٹاکسک چیزیں خراب ہوں گی. لیکن اتنا ہی نقصان ان کی زندگی پر، ان کی سول پر، ان کے دل اور دماغ پر موبائل اور سوشل میڈیا کر رہا ہے. لیکن ہم اس کے بارے میں شاید جانتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن اگر میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی کرنی ہے. والدین نے صبر کرنا ہے، توجہ دینی ہے، کوئی اور ایکٹیویٹی ڈھونڈنی ہے، ان کو ٹائم دینا ہے. لیکن یہ تمام چیزوں سے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے آسان طریقہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کو موبائل دے دوں یا سوشل میڈیا کی کوئی ڈیوائس دے دوں تو میری زندگی سے پریشانی ختم ہو جائے گی. اسی طرح ایک کمپیریزن کا زمانہ ہے، وہ کمپیئر کر کے بتاتے ہیں میرا باپ غریب ہے. یعنی یہ والی انفارمیشن آج سے 20-30 سال پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی کہ میرا باپ امیر ہے یا غریب ہے. یعنی بہت سے کم لوگ تھے، اگر امیری بھی تھی تو لمیٹڈ چیزیں تھیں کہ بھائی یہ گاڑی ہو سکتی ہے، گھر ہو سکتا ہے. لیکن آج وہ کہاں جا سکتے ہیں، موبائل کون سا رکھ سکتے ہیں، خوش کتنے ہیں، اس کی بیوی کیسی ہے، اس کے بچے کیسے رہ رہے ہیں، اس کے بعد بیگ کون سا. یعنی اتنا کمپیریزن آ چکا ہے کہ آج اگر آپ اس کو لمٹ نہیں کریں گے تو آپ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے. آپ سے بہتر ہمیشہ کوئی نہ کوئی موجود ہوگا، کوئی نہ کوئی ہوگا جس کے پاس آپ سے بہتر کپڑے ہوں گے، جوتے ہوں گے، یا موبائل ہوگا، یا گھر ہوگا، یا اچھی جگہ چھٹیاں گزارنے گیا ہوگا.
تو کمپیریزن، ڈیجیٹل کمپیریزن صرف ان کی زندگی کو خراب کر رہا ہے۔ اچھا، اب جو آخری پارٹ ہے وہ ہے کہ اب تبدیلی کیا کرنی ہے، امپرومنٹ کیا کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ انفرادی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ اس کے اندر خالی یہ کہنا کہ میں بچے سے موبائل چھین لوں گا یہ سلوشن نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی ایکٹیویٹی کیا ہوں گی، ان کو توجہ کس طرح دینی ہے، ان کے لیے کتابیں کون سی لے کر آنی ہے، ان کے لیے ٹریننگز کیا رکھنی ہے، ان کو کن ورکشاپ سے بھیجنا ہے۔ یورپ اس لحاظ سے بہت جلدی امپروو ہو رہا ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے اب بہت سارے ایسے پروگرامز رکھ لیے ہیں جس کے اندر بچے صبح سے لے کے شام تک، کوئی سوئمنگ پہ جا رہا ہے، کوئی ٹینس پہ جا رہا ہے، کوئی کھیلنے جا رہا ہے۔ گورنمنٹ سبسیڈائز کرتی ہے تاکہ پیرنٹس کے اوپر اتنا لوڈ نہ پڑے پیسوں کے لحاظ سے، اور یہاں پر بچے پورا دن بغیر کسی سوشل میڈیا کے اور موبائل کے اپنا دن گزار سکتے ہیں۔ خالی بک ریڈنگ کے گروپس بن چکے ہیں، ان کو کسی جگہ پر ہائیکنگ پر لے جائیں گے، ان کو تھکانے کے لیے کوئی ایکسرسائز رکھ لیں گے، اور کچھ پیسوں کے ساتھ ہے، کچھ بغیر پیسوں کے، لیکن ویسٹ نے بہت زیادہ امپروو کیا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں۔ اس کے مقابلے میں ایشیا ابھی تک اسی ریس میں ہے کہ میں اپنے بچے کو کون سا اچھے سے اچھا ڈیجیٹل ڈیوائس یا گیجٹ لے کے دے دوں، اور اسے لگتا ہے کہ اس سے میرے بچے مجھ سے زیادہ خوش ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں آپ اکیلے اس پہ شاید کچھ نہ کر پائیں۔ گورنمنٹ اینڈ اسکول نے اپنی پالیسیز کے اندر کچھ تبدیلی کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا گورنمنٹ خالی کہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے اس لیے بچے جو ہیں وہ موبائل دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر انوالو ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ رولز بنائے، ریسٹرکشن بنائے۔ اس کتاب کے اندر تو بہت سخت ہے، وہ کہتا ہے کہ 16 سال سے پہلے آپ کو موبائل فون اور جو ڈیجیٹل ٹیبلٹس وغیرہ ہیں وہ دینے ہی نہیں چاہیے۔ اگر بہت ضروری ہے کوئی سیفٹی کے لیے تو کوئی ایسے ایئر ٹیگز ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی گھڑی ہو سکتی ہے جس کے اندر بغیر اپلیکیشنز کے صرف کمیونیکیشن ہو سکے، یا موبائل فون ہے جس سے کال ہو سکے۔ لیکن 16 سال سے پہلے یہ ان نیسیسری ہے، اور سائنٹیفکلی پروون ہے کہ بچے کی زندگی کے اندر اس سے کوئی ایسی امپرومنٹ نہیں ہے جو اس کو انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ یا کوئی بہت ہی قابل بندہ بنا دے۔ وہ صرف اور صرف اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہے، جس کے اندر اسکرولنگ ہے، جس کے اندر فنی چیزیں ہیں، ایڈکشن ہے، جس میں اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی جو آپ کسی اور دنیا سے جس کے اندر کتابیں ہیں یا کوئی اور ایکٹیویٹیز بڑی آسانی سے دلوا سکتے ہیں۔ یعنی یہ جواز دینا کہ میں اس کو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ یا ڈیوائسز دے رہا ہوں، اس سے زندگی میں اس کا بڑا فرق پڑا ہے، دیکھیں اس نے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں، یہ چیزیں بڑی آسانی سے وہ کہیں اور کم وقت میں بڑے اچھے فوکس کے ساتھ سیکھ سکتا تھا، یعنی یہ کہیں سے بھی لاجیکل اس کا آنسر نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ سکولز کے اندر یہ کمپلیٹ طور پہ منع ہونا چاہیے کہ بچے نہ موبائل لا سکیں، نہ ہی ان کا کوئی کمپیریزن ہو، اور اگر سیفٹی کا مسئلہ ہے تو جو چھوٹے موبائل ہوتے ہیں جو نمبروں والے ہیں اس طرح کی ان کو الاؤ کر سکتے ہیں، لیکن جس کے اندر کوئی بھی اسکرولنگ ہو یا سوشل میڈیا کا کنٹینٹ آپ دیکھ سکتے ہوں، وہ کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس زندگی کے اندر اتنی جلدی سے تبدیلیوں کے ساتھ کیا واقعی ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو ہماری بچوں کی زندگی بہتر بنائے؟ تو یہ خالی بچوں کے بارے میں نہیں ہے، آپ اپنی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں۔ آج اگر آپ سوچیں کہ آپ نے یہ وقت خالی سوشل میڈیا پہ کوئی فنی چیز، مزاحیہ چیز دیکھتے ہوئے گزار لی، یہ وقت آپ اپنے بچے کو دے سکتے تھے، اس کے ساتھ واک کر سکتے تھے، سائیکل چلا سکتے تھے، اس سے بات کر سکتے تھے، یعنی اس کی دنیا کو سمجھ سکتے تھے۔ یہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کا اور آپ کے بچے کے درمیان جو ٹوٹل وقت ہے جس میں آپ پورا مکمل ٹائم دیں تو 5-6 سال بھی نہیں ہوتا۔ باقی وقت میں وہ سو رہا ہوتا ہے، 12-13 سال کے بعد ان کے اپنے دوست بن جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کہیں باہر جاتے ہیں تو پسند بھی نہیں کرتے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ جائیں، لیکن اس سے جو پہلے وقت ہے اسی کے اندر صرف آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہے جس میں آپ اس کو گلے لگا سکتے ہیں، اس کے ساتھ سو سکتے ہیں، اس سے پیار کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے اندر بھی اگر آپ موبائل دیکھتے رہیں گے تو خالی بچے کا نقصان نہیں ہے، آپ اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے تو آپ نے اپنی زندگی کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی کتاب پڑھیں گے، آپ سائیکل چلاتے ہیں تو وہ بھی سائیکل چلائیں گے، آپ واک کرتے ہیں تو وہ بھی واک کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پورا دن ٹیبلٹ موبائل دیکھتے ہیں اور ان کو کہیں کہ تم نے کتابیں پڑھنی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا تعلق آپ کے بچوں کے ساتھ اچھا ہو سکے گا، اور اس کتاب سے آپ کو یہ سائنٹیفک نالج ضرور مل سکے گا کہ موبائل کا، ڈیجیٹل دنیا کا بچوں کی زندگی پر نقصان زیادہ ہے، فائدہ بہت کم ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی سے نکال دیں گے تو ان کی زندگی میں ایموشنل اور سائیکولوجیکل جو امپرومنٹ ہے وہ کسی اور طرح کے کنٹینٹ سے، کسی میڈیا سے نہیں آ سکتا، وہ صرف آپ ان کو اگر موبائل چھوڑ کے کسی اور ایکٹیویٹیز میں لگاتے ہیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
اور نئی کتاب آج کل رکھی ہوئی ہے دا اینیمل فارم، کافی پرانی کتاب ہے، پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، اس کو دوبارہ آپ کو سمرائز کر کے بتاؤں گا۔ اس کی پرانی جارج اورویل کی ایک اور کتاب بھی میں نے 1984 کا ناول ہے، وہ نام ہے اس کا 1984، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب جو ہے یہ اس والی کو سمرائز کروں گا، کوئی آپ کی ریکمنڈیشن ہو تو دیجیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔